الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأخيار. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع لهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جمعۃ المبارک کی محافل میں تشریف لانے والے احباب کو یاد ہونا چاہیے کہ تذکرہ چل رہا ہے کہ صاحب امام جب قرب الہی کی خاص منزل کو حاصل کرتا ہے
اگر اسے اپنی آنے والی زندگی میں اپنے اللہ کی نافرمانیوں کو چھوڑنا اور اللہ کی فرما برداریوں پر قائم رہنا قرب الہی کی منزل کے ملنے سے بہت آسان ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ پرکشش ہو جاتا ہے۔ اللہ کی نافرمانیوں کو چھوڑ کر اللہ کی فرما برداریوں پر قائم رہنا ہی اصل میں وہ مقام بندگی ہے جو ایک عبادت گزار کو اللہ کی خاص رحمتوں سے اتنا بلند کر دیتا ہے کہ فرشتے اپنی قدیم اپنے رب کی عبادتوں کے باوجود اس عبادت گزار کی عبادتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ غیر معمولی اعزاز ایک مومن کو اس وقت ملتے ہیں جب وہ اللہ کی نافرمانی کو چھوڑنے کی صلاحیت پہلے سے بہتر حاصل کرتا ہے۔ ایک یہ کہ اللہ اسے اپنا بندہ قرار دینے لگتے ہیں، وہ اللہ کا بندہ بن جاتا ہے۔ اور دوسرا اعزاز اسے یہ ملتا ہے کہ اللہ کے ساتھ اپنے قرب کا دعویٰ کرنے والے عبادت گزار کرتے رہتے ہیں کہ میں نے اپنے رب کو اپنی زندگی کے فلاں موقع پہ بہت قریب محسوس کیا ہے۔ ان کے دعوے کی حقانیت اس وقت واضح ہوتی ہے جب کائنات کا رب خود کہنے لگے کہ میں اپنے اس عبادت گزار کے قریب ہوں۔ بہت سارے نمازی نمازیں پڑھتے رہتے ہیں اور اللہ کی نافرمانیاں بھی کرتے رہتے ہیں۔ بہت سارے صدقے دینے والے صدقے دیتے رہتے ہیں اور اللہ کی نافرمانیاں بھی کرتے رہتے ہیں۔ بہت سارے توحید کا اقرار کرنے والے اقرار توحید بھی کرتے رہتے ہیں اور کسی نہ کسی سطح کے شرک میں مبتلا بھی نظر آتے ہیں۔ بہت سارے عبادت گزار
بظاہر عبادت گزار ہوتے ہیں اللہ کے، لیکن معبود ان کی عبادتوں کو اپنی عبادت شمار نہیں فرماتے، بلکہ غور سے سنیے گا یہ بات، بلکہ بہت سارے عبادت گزار جو بظاہر اپنے معبود کی عبادتوں کا مظاہرہ کرتے ہیں اور یہ دعوے باندھتے ہیں کہ وہ معبود کی عبادت گزار ہیں، معبود ان کی عبادتوں کو اپنی عبادت شمار نہیں کرتے بلکہ حوث کی عبادت شمار کرتے ہیں۔ من اتخذ الہہ ہوا، وہ بندہ جس نے اپنی خواہش کو معبود بنا لیا۔ اب خواہش کو معبود بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حکموں کے مقابلے میں میری خواہش آ کر کھڑی ہو گئی، میں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی تابعداری کو جھٹک دیا اور اپنی خواہش پر عمل کرنے لگا، تو یہ خواہش کو معبود بنانا ہے۔ ایسا کام بظاہر یوں لگتا ہے کہ جاہل آدمی جس کے پاس علم نہیں ہوتا وہ کرتا ہوگا، کہ جو اس کے جی میں آیا وہ کرنے لگا، بظاہر ایسے لگتا ہے، لیکن قرآن کریم نے خواہش کو معبود بنانے والوں کی قلعی کھول دی اور فرمایا یہ جاہل لوگ تو عبادت کے تعارف سے ہی محروم ہوتے ہیں، انہیں تو عبادت کا بنیادی تعارف ہی کوئی نہیں ہوتا۔ یہ کام اپنی خواہش کو معبود بنانے والا یہ جاہل طبقہ نہیں کرتا، یہ علم کے دعوے دار کیا کرتے ہیں۔ یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ ایک جاہل اور ایک ایسے علم والے میں ایک قدر مشترک ہوتی ہے، وہ یہ کہ جاہل بھی اپنی جہالت کے ایک مرحلے پر جا کر حق بات کو قبول کرنے سے منکر ہو جاتا ہے، اور ایک بگڑا ہوا علم والا بھی اپنی علمیت کے گھمنڈ میں ایک مقام زندگی میں اس کا وہ آتا ہے کہ وہ بہت ساری حقیقتوں کے اقرار سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس لیے دونوں پھر ایک ہی ڈگر کے لوگ ہوتے ہیں۔ غالباً کسی یقیناً اسی بات کو قرآن کریم نے جہالت سے بھی تعبیر کیا کہ حقیقی جہالت کہتے ہی اس کو ہے کہ اللہ کے حکموں کے مقابلے میں اپنی بات ماننا، اپنی برادری کی بات ماننا، اپنے بگڑے ہوئے جاہل معاشرے کے مذہبی وڈیروں کی بات ماننا،
اللہ کے حکموں کے مقابلے میں فرسودہ انسانوں کے بنائے ہوئے ضابطوں کو ماننا اور اللہ کے حکموں کے مقابلے میں دین کے لبادے میں چھپے ہوئے قرآن و سنت کی نورانیت کو چھپانے والے مجرم ملاؤں کی بات کو ماننا، یہ وہ جرم ہے جو جرم مکے کے بڑے بڑے علم کے دعوے داروں نے کیا، اور اپنے اس جرم پر اتنا اصرار کرنے لگے کہ میرے محبوب کو اپنے اس جرم میں شریک کرنے کی دعوت دیتے ہوئے کہنے لگے کہ تم بھی دینی امور کی انجام دہی میں اس راہ پر چلو جس راہ پر ہم اور ہمارے آباء و اجداد چلا کرتے ہیں اور چلا کرتے تھے۔ تو میں نے اپنے محبوب کو فوراً کہا یہ طریقہ تو جاہلوں کا طریقہ ہے، علم والوں کا طریقہ ہے۔ قل کہیے، آپ کہیے، افغیر اللہ تأمرونی اعبد، یہاں عبادت کا لفظ ہے۔ قل آپ کہیے، افغیر اللہ، اے علم و ادب کی مہارتوں کے دعوے کرنے والوں، عربی معاشرے میں بہت سارے لوگ علم و ادب کے بڑے ماہر تھے اور معاملات، تجارت وغیرہ، اس میں بھی عربی معاشرے میں اس کی بڑی شہرت تھی۔ مال و دولت دنیا کے اعتبار سے یوں لگتا ہے کہ یہ جو خطہ عرب ہے، اس کا مکہ کے رہنے والے لوگ یہ اچھے خاصے تاجر تھے اور دور دراز جو تجارتی منڈیاں تھیں ان کے ملک سے باہر بڑی بڑی تجارتی منڈیوں تک ان کے تجارتی قافلے جاتے آتے تھے، اور یہ بڑے صاحب ثروت قسم کے لوگ تھے جنہیں مالی نخوت میں بھی جکڑا ہوا تھا۔ ان کو کہا، قل کہیے، افغیر اللہ تأمرونی اعبد، تم مجھے اللہ کے غیر کی عبادت کا حکم کرتے ہو، تم مجھے اللہ کے غیر کی بات کو اللہ کی بات کے مقابلے میں ماننے کا حکم کرتے ہو۔ تمہیں اندازہ نہیں کہ اس طریقے پر چلنا یہ بہت بڑی جہالت ہوتا ہے، جب کوئی بندہ اللہ اور مخلوق کی باتوں میں اللہ کی بات کی پرواہ نہ کرے اور مخلوق کی بات کی پرواہ کرے، یہی تو بنیادی جہالت ہوتی ہے۔ اس لیے افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، اے مالی ثروت کی نخوت میں مبتلا لوگوں، اور اے دین ابراہیمی پہ اپنے آباء و اجداد کی روش پہ اصرار کرنے والوں، اور اے اللہ کے گھر کی خدمت کے دعوے کرنے والوں، جاہلوں، تم جاہلوں، میں محمد کو کہتے ہو کہ میں اللہ کے حکموں کے مقابلے میں کسی اور کی بات ماننے لگوں، یہ بہت بڑی جہالت ہے۔ میں جہالت کا علم بردار نہیں، مجھے تو اللہ نے اس جاہل معاشرے میں علم کی شمع کو جلانے کے لیے بھیجا ہے، اور جب میں علم کی شمع فروزہ کروں گا تو اس کائنات پر وہ اجالا ہوگا کہ قیامت تک پھونکے مارنے والے اس اجالے کو بجھا نہ سکے۔
اور وہ اجالا ہے اللہ کی توحید کی حقانیت کا۔ دو باتیں جو مقرب عبادت گزار کو عام عبادت گزاروں کے مقابلے میں اہمیت دیتی ہے قرآن و سنت کی زبان میں، وہ ایک یہ کہ مقرب عبادت گزار اللہ کے اپنے بندے ہونے کا اعزاز پا لیتا ہے، اور نمبر دو کہ مقرب عبادت گزار گناہوں کے چھوڑنے میں عام عبادت گزاروں کے مقابلے میں زیادہ صلاحیت کا حامل ہوتا ہے۔ اور تیسری صفت دوسری صفت کا ایک تتمہ ہے، اور وہ یہ کہ جب وہ ترک معصیت یعنی گناہوں کو چھوڑنے میں باصلاحیت زیادہ ہوتا ہے تو پھر اسے اپنے رب کی فرما برداری میں لذت زیادہ محسوس ہونے لگتی ہے۔ پہلے بھی وہ سجدے کرتا ہے لیکن اسے اپنے معبود کے سجدوں میں وہ لذت پہلے نہیں آتی تھی جو اسے اللہ کے قرب کے احساس کے بعد اپنے رب سے باتیں کرنے کی لذت محسوس ہونے لگی۔ پہلے بھی صدقے کرتا ہے عبادت گزار، لیکن جب اسے اللہ کا قرب ملتا ہے اسے اپنے رب کے راہ میں مال خرچتے ہوئے بہت لذت محسوس ہونے لگتی ہے۔ پہلے بھی وہ کفر کے مقابلے میں برسر بیکار ہوتا ہے اللہ کی توحید کو بلند کرنے کے لیے، لیکن جب اسے اللہ کے قرب کا احساس اپنی لپیٹ میں لیتا ہے پھر تو وہ طلب شہادت میں اتنا آگے چلا جاتا ہے کہ بڑے بڑے ایمان کے علم بردار اپنی سوچ بوجھ اور اپنی ہمدردیاں لے کر سامنے آئیں اور کہیں کہ یہ وقت مناسب نہیں ہے کوچ کا، تو وہ ایمان کی شمع فروزہ کرنے کے جذبوں سے سرشار اللہ کا سچا بندہ شوق شہادت میں اتنا آگے چلا جاتا ہے اللہ کی فرما برداری میں کہ وہ لذت عبادت کی گرفت میں اتنا آگے چلا جاتا ہے کہ اسے دنیا جہان کی لذتیں اپنے رب کی عبادت کی لذت کے مقابلے میں ہیچ لگنے لگتی ہے، اور قرآن کہنے لگتا ہے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ مومن وہی ہیں جنہوں نے اپنے رب سے وعدہ وفا کر کے دکھا دیا اور اپنی جانیں اپنے رب کے حضور پیش کر دی اور شہادت کا جام نوش کیا، اور مومن وہ ہیں جو اس شوق شہادت میں پل پل جی رہے ہیں اسی انتظار میں کہ ہمارا رب کب ہم سے ہماری جان کا یہ نذرانہ قبول کرے اور ہم بھی لذت عبادت کی معراج کو پائیں، جس لذت عبادت کی معراج کا صلہ یہ ہوتا ہے کہ کسی پوچھ گچھ کا انتظار جنت میں داخلے کے لیے نہیں رہتا، جو ہی جام شہادت نوش کرنے والا جام شہادت نوش کرتا ہے تو ہی اس کے لیے اعلان ہوتا ہے قیلت ہوئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی میں یہ بات سمجھانے کی اور سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کافی عرصے سے کہ کردار میں کمزوری کا حامل اللہ کا مقرر بندہ نہیں ہو سکتا، قول و عمل میں جھوٹ کا مظاہرہ کرنے والا اللہ کا مقرر بندہ نہیں ہو سکتا، اپنے لقموں میں حلال اور حرام کی ملاوٹ رکھنے والا اللہ کا مقرر بندہ نہیں ہو سکتا۔ قرآن و سنت کی حقانیت اور موضوع روایات کو ملا جلا کر اپنی دینی عمارت کھڑی کرنے والا یہ اللہ کا مقرر بندہ نہیں
रसूम और रिवाज और पैगंबर की सुन्नत को बस मिले जुले अपने रवैयों के साथ लेकर अपनी जिंदगी को चलाने वाला ये अल्लाह का मुकर्रम बंदा नहीं हो सकता। अल्लाह के मुकर्रम बंदे की दीगर शनाख्ती अलामात में से एक और नुमाया अलामत ये होती है कि वो अपने रब से ताल्लुक में यकसू और यकजिहत हो जाता है। उसकी जिंदगी का हर पहलू, हर रुख देखने वालों को इस बात की निशानदेही करता है कि ये अल्लाह का बंदा है, इसको परवाह है तो सिर्फ अपने अल्लाह की, इसको और किसी की कोई परवाह नहीं। मैं अर्ज करता रहा हूं, आज कुछ पुराने दोस्त ले आए हैं तशरीफ मुझे, उन्हें भी अपने इस मौजू में शरीक करने के लिए कुछ थोड़ा सा पीछे मजीद जाना पड़ रहा है। इस्लाम के 5 अरकान हैं। रुकन का माना सुतून, इस्लामी इमारत के 5 सुतून हैं। इनमें से एक सुतून भी कमजोर रहा तो इमारत कायम नहीं हो सकती। पहला सुकून तौहीद, शहादत तौहीद। शहादत ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लह, ये पहला रुकन है इस्लाम। अपने कौल और अपने अमल, इन दोनों के जरिए इस बात की शहादत देना कि माबूद सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह है। वो हस्ती जिसके सामने दुनिया की कोई ताकत पर नहीं मार सकती, वो हस्ती के जिसके सामने कोई नबी उसकी मर्जी का खिलाफ नहीं कर सकता, वो हस्ती जिसके सामने कोई फरिश्ता उसकी हुक्मतूली नहीं कर सकता, वो हस्ती जो इस कायनात की खालिक है, वो हस्ती जो इस कायनात की मालिक है, वो हस्ती जो सवालियों के सवालों को पूरा करती है, वो हस्ती जो जरूरतमंदों की जरूरतों को पूरा करती है, वो हस्ती जो हर वक्त हर जगह अपने इल्म कुल्ली के साथ मौजूद है, वो हस्ती जो हर वक्त हर लहजा कायनात के जर्रे जर्रे को उसके इल्म ने अपनी लपेट में लिया हुआ है, वो हस्ती जिसकी कुदरत कामिला से इस कायनात का निजाम चल रहा है, वो हस्ती जिसके सामने
तमाम इबादत गुजार झुके हुए नजर आते हैं। वो हस्ती कि कोई पत्ता भी अपनी टहनी से टूटने वाला उसकी इजाजत के बगैर टूट नहीं सकता और जमीन पर गिर नहीं सकता। उस गिरने वाले पत्ते का इल्म भी उस हस्ती के पास है। वो और कोई नहीं, इबादतों के लायक अगर कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ अकेला। सुभान अल्लाह। इस पर देखना मजीद बात की जाए वो। अब ये जो रुकने इस्लाम है, इस पर इस्लाम ने मुझसे खुद तकरार का मुतालबा किया है। इस रुकने इस्लाम की अदायगी पर कुरान, सुन्नत, शरीयत, अल्लाह, अल्लाह के रसूल ने खुद मुझसे तकरार का मुतालबा किया है। ऐसे नहीं होगा कि मैं बस कह दूं एक बार ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तो हक अदा हो गया। ऐसे नहीं होगा। एक बार की अदायगी से इस इस्लाम के सुतून को मैंने कायम रखने के लिए, सुनिएगा जुमला, इस इस्लाम के सुतून तौहीद को कायम रखने के लिए मैंने जब से इस रोशनी को हासिल करना है, मौत तक मैंने इस रोशनी को जलाए रखना है। तकरार का मुतालबा, इसरार है इस बात का। अल्लाह अल्लाह। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नबुव्वत है वो सब नबियों की नबुव्वत की मेराज है। आपकी नबुव्वत के जो पहलू इजमालन कुरान करीम ने बयान किए, उन पहलुओं में से एक पहलू जिसे इजमालन समराइज करके अल्लाह ताला ने बयान फरमाया वो ये है, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाह। मेरा पैगंबर ऐलान कीजिए कि शहादत तौहीद मेरी जिंदगी के हर पहलू में, मेरी जिंदगी के हर पहलू में शहादत तौहीद अपने पूरे जोर व शोर के साथ मौजूद है। अगर किसी को माबूद नहीं मिलता, आसमानों में मिलना चाहिए, इसलिए कि आसमान आयात तौहीद है। अगर किसी को माबूद फिदाओं में नहीं मिलता, मिलना चाहिए, इसलिए कि फिदाएं आयात तौहीद है। अगर किसी को जमीनों की वुसअतों में माबूद हकीकी नहीं मिलता, यकीनन मिलना चाहिए, इसलिए कि जमीनों की वुसअतें आयात तौहीद है। अगर किसी को जमीन के सीने से बीज का फटना और उसके ऊपर कॉम्पल का उगना और टहनी का बनना और फिर एक दाने के बदले में कई दाने बन जाना, ये अमल अफजाइश अगर इसमें माबूद नहीं मिलता, जो कि मिलना चाहिए, इसलिए कि दानों का उगना ये आयात तौहीद में से है। अगर किसी को हवाओं के चलने में माबूद नहीं मिला, जो कि मिलना चाहिए, जो कि आयात तौहीद में से है। अगर किसी को मौसमों की तब्दीली में माबूद नहीं मिला, जो कि मिलना चाहिए था, इसलिए कि मौसमों की तब्दीली आयात तौहीद में से है। अगर किसी को सूरज की रवानी में माबूद नहीं मिला, जो कि मिलना चाहिए था, जो कि माबूद जो आयत तौहीद है सूरज की रवानी, चांद का ताबा होना, छोटा बड़ा होना, अगर इस सारी तब्दीली में किसी को माबूद नहीं मिला, जो
موقع ملنا چاہیے تھا، اس لیے کہ چاند کی منزلیں اونچ نیچ یہ آیات توحید میں سے ہے۔ اگر کسی کو کائنات کے کسی منظر میں دیکھنے کے باوجود معبود کی حقیقت کی سمجھ نہیں آئی، اگر کسی کو 1.25 لاکھ نبیوں کی دعوت توحید سے حقیقت توحید اس میں آشکار نہیں ہوئی، تو میں محمد کی نبوت کا یہ امتیاز ہے، وہ کائنات کے کسی اور رخ کو نہ دیکھے، وہ میں محمد کی نماز کو دیکھے، اس کو حقیقت توحید سمجھ آ جائے، سبحان اللہ، میری قربانی کو دیکھے اسے حقیقت توحید سمجھ آ جائے۔ اور پھر فرمایا نماز عبادت ہے اپنی ظاہری شکل میں، قربانی عبادت ہے اپنی ظاہری شکل میں، تو وہ میری زندگی کے کسی پہلو کو دیکھے، مجھے مسکراتے دیکھے، اسے توحید سمجھ آئے، محیا وہ مجھے چلتے ہوئے دیکھے۔ یہ غور سے سنیے جو میں نے کہا کہ ارکان اسلام میں سے یہ جو توحید کا رکن ہے، اس پر شریعت اسلام نے مجھ سے تکرار کا مطالبہ کیا ہوا ہے، یہ بار بار نمایاں کرنا ہے، بار بار اپنی زندگی کے ہر رخ سے توحید نمایاں رکھنا ہے، وہ نہ چھپنے پائے۔ یہ نہیں کہ توحید کا اقرار صرف واعظ تک محدود ہو جائے، توحید کا اقرار یہ نہیں کہ صرف خوشیوں کی محفلوں تک محدود ہو جائے، توحید کا اقرار صرف یہ نہیں کہ غمیوں کی محفلوں تک محدود ہو جائے، توحید کا اقرار صرف یہ نہیں کہ مذہبی جلسوں تک محدود ہو جائے، توحید کا اقرار صرف یہ نہیں کہ دوستوں کی محفلوں تک محدود ہو جائے، توحید کا اقرار یہ نہیں کہ صرف اپنے من پسند طبقات میں پر محدود ہو جائے، نہیں، توحید کے اقرار کو، اس روشنی کو جب یہ میرے سینے میں یہ روشنی، یہ شمع فروزہ ہو تو میں اتنا روشن ہو جاؤں کہ میری زندگی کا ہر لمحہ، میری زندگی کا ہر پہلو، میری زندگی کا ہر رخ اللہ کی توحید کی گواہی دے۔ یہ تو میری نماز ہے، یہ تو عبادت ہے، اللہ کی ظاہری شکل ہے عبادت۔ میں نے آپ کو کہا بھی تمہید اللہ کی توفیق سے یہ جو مقرب عبادت گزار ہوتا ہے، یہ صرف عبادت نہیں کرتا، یہ عبادت کی لذت میں گرفتار ہوتا ہے، اسے سجدوں میں لذت آتی ہے، اسے توحید سنانے میں لذت آتی ہے، یہ کسی دقت میں مبتلا ہو کر اللہ کی عبادت نہیں کرتا، یہ دل کے چاؤ اور لذتوں سے عبادت کے انجام نہیں کرتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا میری نماز یہ عبادت کا ظاہری ایک رنگ ہے، میری قربانی یہ عبادت کا ایک ظاہری رنگ ہے، للہ، میری نماز اللہ کی توحید کو نمایاں کرتی ہے، میری نماز اللہ کی توحید کی دعوت کا اعلان ہے، اللہ کی توحید کی دعوت ہے، اور میری قربانی اللہ کی توحید کی دعوت ہے، اس لیے کہ میں صرف نماز نہیں پڑھتا، قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، سبحان اللہ، یعنی میں عبادت کی لذت میں گرفتار۔ آنکھوں کی ٹھنڈک کا مطلب ہوتا ہے کلیجے کی ٹھنڈک، آنکھوں کی ٹھنڈک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دل کی ٹھنڈک۔ یاد رکھیں آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جی ہاں، کبھی کبھی گفتگو کرنے والا کوئی ایسی اعلیٰ گفتگو کرتا ہے، سامعین کہتے ہیں کہ ٹھنڈ پا رہی ہے، آج ٹھنڈ پا رہی ہے۔ کبھی کوئی بھی فیصلہ کرنے والا ایسا فیصلہ کرتا ہے کہ سننے والا
کیونکہ فیصلے نے ٹھنڈ پا دی، سارے دکھ ہو گئے۔ اللہ 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 اللہ۔ جی مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ محاورہ جو ٹھنڈ پڑ جانے کا ہے، یہ کلیجے میں موجود تکلیفوں کے تسلسل پر جب محم آتی ہے تو اس وقت کہا جاتا ہے کہ کلیجے میں ٹھنڈ پڑ گئی، جو چاہتے سے نہ کرتے پھنسے تھا وہ اب مل گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ہاں ایک داعی توحید ہوتے ہوئے مجھے بہت ساری تکلیفوں اور بہت ساری اذیتوں سے گزرنا ہوتا ہے، اور لوگ طرح طرح کی کافر معاشرہ اور اللہ کا باغی معاشرہ مجھے شدید ترین تکلیفیں دیتا ہے، لیکن تمہیں مزے کی بات بتاؤں، جب جب میں اپنے رب کے سامنے جھکتا ہوں میرے کلیجے کو ٹھنڈ پڑ جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہماری نمازیں ایسی ہیں، چاہیے تو یہ کہ جب میں نماز پڑھوں فکر ختم، نماز پڑھنے سے پہلے عجیب سی کیفیت ہو، بس جب رب کے سامنے جھک جاؤ تو ساریاں فکریں لے جا، قرۃ عین، آنکھ کی ٹھنڈک مطلب کلیجے کی ٹھنڈک۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی سبحان اللہ۔ فرمایا میری نماز کو دیکھیں، انہیں معبود مل جائے، میری قربانی کو دیکھیں، انہیں معبود مل جائے۔ یہ دو بڑی عبادتیں ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم نے جب حجۃ الوداع کے موقع پہ قربانی کی، اللہ اللہ، تو جن اونٹوں نے مرشد کریم کے ہاتھوں سے قربان ہونا تھا وہ لائن میں لگ گئے۔ اپنی باری پر آتے گردن رسول اللہ کے سامنے کر کے آپ اپنی برچھی سے ان کی گردن کا نہر کرتے اور وہ گر جاتے۔ جس نے میں محمد کی دعوت توحید کو سمجھنا ہے، وہ میری قربانی جو میں نے اللہ کے حضور کی ہے اس کو دیکھے، اسے معبود مل جائے گا۔ لوگوں، یہ اتنے بڑے بڑے جانور یہ میری مرضی سے میرے سامنے نہیں جھک رہے، یہ میرے معبود کی مرضیوں سے میرے سامنے جھک رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن چلیے جس کو توحید کی روشنی نہیں ملی وہ میں محمد کے مسکرانے کو دیکھے، اسے توحید کی روشنی مل جائے گی۔ وہ میری چال کو دیکھے، اسے روشنی توحید کی مل جائے گی، اسے سمجھ آ جائے گی کہ معبود اللہ ہے۔ وہ میرے لباس کو دیکھے، میرے لباس کی پاکیزگی کو دیکھے، اسے توحید کی روشنی مل جائے گی۔ وہ میرے فیصلوں کو دیکھے، اسے توحید کی روشنی مل جائے گی۔ وہ میری ہجرت کو دیکھے، اسے توحید کی روشنی مل جائے گی۔ وہ میرے صبر کو دیکھے، اذیتوں کے مقابلے میں اسے توحید کی روشنی مل جائے گی۔ وہ میری استقامت کو دیکھے، اسے توحید کی روشنی مل جائے گی۔ وہ میرے جمال و جلال کو دیکھے، اسے توحید کی روشنی مل جائے گی۔ وہ میرے افعال و اعمال کو دیکھے، اسے توحید کی روشنی مل جائے گی۔ سفر و حضر کو دیکھے، توحید کی روشنی مل جائے گی۔ لیل و نہار کو دیکھے، توحید کی روشنی مل جائے گی۔ وعظ و نصیحت کو سنے، توحید کی روشنی مل جائے گی۔ جہاد کو دیکھے، اسے توحید کی روشنی مل جائے گی۔ میثاق کو دیکھے، توحید کی روشنی مل جائے گی۔ صلح کو دیکھے، توحید کی روشنی مل جائے گی۔ معاہدات کو دیکھے، توحید کی روشنی مل جائے گی۔ اور خندق کے کھودنے میں میرے عمل کو دیکھے، توحید کی روشنی مل جائے گی۔ صحابہ کے ساتھ میری شفقت کو دیکھے، توحید کی روشنی مل جائے گی۔ اور حسن و حسین کے ساتھ میری غیر معمولی توجہ کو دیکھے، توحید کی روشنی مل جائے گی۔ میری بیٹی فاطمہ کے ساتھ میرے غیر معمولی پیار کو دیکھے، اسے توحید کی روشنی مل جائے گی۔ اور میرے اصحاب کے ساتھ میری وارفتگی کو دیکھے، اسے توحید کی روشنی مل جائے گی۔ اور میری نیند کو دیکھے، اسے توحید کی روشنی مل جائے گی۔ میرے تھک جانے کا احساس دیکھے، اسے
اسے توحید کی روشنی مل جائے گی. میری دعوت کے کسی بھی، میری شخصیت کے کسی بھی پہلو کو دیکھے، اس پہلو میں دعوت توحید ہوگی. محیایا، میری زندگی کے ہر پہلو میں وہ تکرار توحید نظر آئے گا جو اللہ نے توحید کا اقرار کرنے والے سے مطالبہ کیا ہے کہ اسلام کے ارکان میں سے یہ رکن توحید، اس کو تسلیم کرنے والے کو اپنی زندگی کے ہر رخ پر اس روشنی کو نمایاں کرنا ہوگا. سبحان اللہ. کرتے رہنا ہے، کرتے رہنا ہے، کرتے رہنا ہے. اللہ اللہ اللہ. اس کے بعد فرمایا نماز، اقام الصلاۃ. نماز پڑھو، اس وقت تک پڑھتے رہو. اقام الصلاۃ کا معنی اللہ توفیق عنایت فرمائے صحیح ہو جائے. نماز پڑھو. ایک مسلمان، ایک مومن اسے نمازی ہونا ہے. لیکن اگر نماز ترک معصیت میں ڈھال نہیں بنی، گناہ چھوڑنے میں وہ ایک روک نہیں بنی میری نماز، تو نماز قائم کوئی نہیں ہوئی. میں نمازی بھی بنا رہا، چوریاں بھی کرتا رہا. میں نمازی بھی رہا، بددیانت بھی رہا. میں نمازیں بھی پڑھتا رہا، 2 نمبر مال بھی بیچتا رہا. میں نمازیں بھی پڑھتا رہا، جھوٹ بھی بولتا رہا. میں نمازیں بھی پڑھتا رہا اور خلاف شریعت زندگی گزارتا رہا. یہ اقامت صلاۃ نہیں، نماز قائم نہیں. نماز چلیے اس کا بالکل جو ہے نا لغوی ترجمہ اگر مد نظر رکھا جائے، اقامت کی لغت جو ہے وہ کھڑا ہونا ہے. یہ قیام سے ہے اقامت. نماز کھڑی نہیں ہے. اللہ اللہ. نماز اتنی نمایاں ہو میری ایمانی زندگی میں کہ جب میں اپنے رب کے سامنے جھکوں اور پھر جھکنے کے بعد زندگی میں اس کی بغاوتوں کا لمحہ ہے تو نماز کھڑی ہو جائے. کی پہ کرنا ہے وہ رب نال سر نیواں کر کے تو پھر وہ بغاوت کریں گے، نماز کھڑی ہو جائے. سر رب کے سامنے جھکوں، جھک کے باہر نکلوں، سود کا کاروبار کرنے کی دعوت آئے، جو ہی میری شیطانی عقل، معاشرے کا بگاڑ مجھے سود کے کاروبار کی طرف دلال دے کے چلانے لگے تو میری نماز سامنے کھڑی ہو جائے. سبحان اللہ. نماز اگر کھڑی نہیں ہوتی تو اقامت صلاۃ کوئی نہیں. اگر میری جھوٹی زندگی کے مقابلے میں جھوٹ کا رستہ روکنے کے لیے نماز کھڑی ہو جائے تو پھر اقامت صلاۃ ہے. پھر دوسرا پلر وہ میرا جو اسلام کی عمارت کا تھا وہ بھی قائم ہو گیا. سبحان اللہ. بے شک توحید اور نماز کے قیام نے مجھے اتنا بے نیاز کر دیا کہ جو کچھ مالی اعتبار سے میرے پاس تھا اب میں بے چین ہونے لگا. اب میں کی کرنی ہے دنیا کول رکھ کے اینو ونڈیے کہ جس رب نے دتی ہے اونوں راضی کریے. چنانچہ ایتاء الزکاۃ، سبحان اللہ. میں اپنے پاس موجود دنیا کو پاک کرنے لگا. میں اپنے مال میں عمل تطہیر پہ لگ گیا اور میں زکوٰۃ ادا کرنے والا بن گیا. اور پھر یاد رہے نماز بلوغت سے شروع ہوئی.
सकरात मौत तक नमाजी रहना है। ये बात रज़ीम नशीन फरमा ले, सकरातुल मौत तक कभी नमाज नहीं, नमाज की फर्जियत साकित नहीं होनी सिवाय गशी के। बेहोशी हो जाए तो नमाज की फर्जियत साकित हो जाए। पूरा नमाज खड़े होकर नहीं पढ़ सकता, बैठ कर पढ़े, बैठ कर नहीं पढ़ सकता, लेट कर पढ़े, इशारों से पढ़े। इसरार, तकरार नमाज में। अच्छा जी, जिसने ज़कात अदा की, वो एक साल उसने ज़कात अदा की तो ये ना समझे कि आइंदा साल उसने ज़कात अदा नहीं करनी। आइंदा साल अगर फिर उसके पास वो तमाम कवानीन और ज़वाबित पूरे हो गए, 7.5 तोले सोने की मालियत से ज़ायद रकम या 52.5 तोले चांदी की मालियत से ज़ायद रकम, वो उसके बराबर या उससे ज़ायद रकम अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी से ज़ायद उसके पास पूरा साल रही तो फिर ज़कात अदा, उससे अगला साल फिर ज़कात अदा करें, उससे अगला साल फिर ज़कात अदा करें। मौत तक अगर वो साहिब निसाब रहता है तो ज़कात अदा करता है, करता रहे, करता रहे, करता रहे। इस अमल में भी तकरार का मतलब है जी। अल्लाह 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 अल्लाह। जिहाद, अल्लाह के कलमे की सरबुलंदी की मेहनत, उसमें भी इसरार है अल्लाह का, शरीयत इस्लाम का, कि वो करते ही रहे, वो खत्म नहीं होने। जिहाद करने वाले ने जिहाद यानी अल्लाह की तौहीद के आलम को बुलंद करने की मेहनत में लगे रहना है। हुज्जत ताम नहीं होनी, एक बारी कर लिया तो, 2 बारी कर लिया तो, 3 बारी मैं ही लपे ना, ये कोई सादा ही जिम्मा तो नहीं ना। बात लोग हकायक की नुमाइंदगी करते हुए जब अल्लाह की रहमत से महरूमी का शिकार होते हैं तो यूं कहने लगते हैं, असी सारी जिंदगी ठेका चुपी रखना, सच सुना, कोई और भी तो करे ना, नाराज ना हुआ करे साथी। ये कुछ हकायक है जिनको हम अहमियत नहीं देते, बहुत बड़े बड़े जुर्म कर देते हैं। तो फरमाया ये जो जिहाद है यानी झूठ के मुकाबले में सच्चाई को फैलाना, हराम की कमाइयों के मुकाबले में हलाल की कमाइयों की मेहनत के अलम को बुलंद करना, गैर अल्लाह की पूजा के मुकाबले में एक अल्लाह की इबादत की दुहाई देना, कुरान के मुकाबले में मौजू रिवायात के सामने पुल बांधना, कुफर के मुकाबले में अमलन जिहाद का मुजाहरा करना, ये एक बार जिंदगी में नहीं करना, जब तक जीना है तब तक करते ही रहना, तब तक करते ही रहना। इसमें कोई रुखसत नहीं, इसमें कोई रुखसत नहीं, करते रहना। अल्लाह अल्लाह। लेकिन हैरत की बात है, लेकिन हैरत की बात है, लेकिन हैरत की बात है कि इन 5 अरकान में से हज ऐसा रुकन है जिसकी अदायगी की फर्जियत को एक बार करने से साबित हो जाती है। हैरत की बात है, ये वो नुक्ता है जो समझने के काबिल है कि हज करने वाला वो एक बार हज करे। गौर से सुने, अब यहां से गुफ्तगू अगले मरहले में दाखिल होगी इंशाअल्लाह। हज करने वाला जब एक बार हज करे तो शरीयत उसको कहती है, बस मियां तू अपना हक अदा कर, अब आइंदा तेरे को जिंदगी में वसाइल बेशक हो, तू ना जाए हज पर तो हमारा तुमसे कोई शिकवा शिकायत नहीं। सुन रहे हैं?
اب تو جائے نفلی طور پہ جائے تو ہم روکتے نہیں ہیں، لیکن جو فرضیت تھی عبادت میں ستون کے قائم ہونے کی وہ قائم ہو گئی۔ اللہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مشہور فرمان ہے، اللہ ہمیں ہمارے حجاج آ رہے ہیں واپس مجھ سمیت، ان کو اس کا مصداق بنائیں، بڑی بات ہے۔ آپ نے فرمایا جب کوئی حاجی حج کر کے ایسا حج کر کے واپس آئے کہ اس نے بے حیائی نہیں کی، خفیہ یا اعلانیہ، اس نے کوئی بے حیائی نہیں کی، کسی سے اس نے کوئی لڑائی نہیں کی، صبر سے سر جھکا کے اللہ کے حکموں کی تابع داری میں حج کر لیا اس نے، اور سفر حج میں وہ توحید کے اقرار میں یکسو ہو کے لوٹا۔ کیا؟ توحید کے اقرار میں وہ یکسو ہو کر لوٹا۔ پہلے اس کی زندگی کو دیکھ کر توحید کی سمجھ دیکھنے والوں کو نہیں آتی تو نہ آئے، لیکن جب سے وہ حج کر کے آئے اس کے ارد گرد بسنے والے لوگوں کو اس کی زندگی کے ہر پہلو سے توحید کی روشنی محسوس ہونے لگے۔ ایسا حاجی جو یوں حج کر کے واپس آیا، میں اللہ کا پیغمبر اسے یہ خوشخبری دیتا ہوں، اللہ نے اس کے نامہ عمل میں جتنے گناہ تھے سب یوں معاف کر دیے ہیں جیسے وہ آج اس دنیا میں اس بچے کی طرح پاک و صاف آیا ہے جس کی ماں نے اس کو پہلے دن پیدا کیا، سبحان اللہ، جنم دیا۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ بڑا قابل غور ہے، وہ میرے جمعہ کی تمہید سے بہت منسلک ہے وہ لفظ۔ سبحان اللہ۔ ایک بات اس مقام کو سمجھنے سے پہلے سمجھانا چاہتا ہوں، کبھی کبھی عبادت گزار عبادتیں کرتے ہیں، اللہ ان کو صلے دیتے ہیں، اچھا بھائی یہ عبادت کی اس کا یہ انجام صلہ، اچھا بھائی یہ عبادت کی اس کا یہ بدلہ، یہ عبادت کی اس کا یہ بدلہ، یہ عبادت کی اس کا یہ بدلہ۔ روزہ ارکان اسلام میں سے، وہ بھی ساری زندگی رکھنا ہے، روزہ رکھا اس کا یہ بدلہ۔ سبحان اللہ، کہہ کر سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن کبھی کبھی اللہ جب عبادات کے بدلوں میں برکت شامل کرتے ہیں، عبادات کے بدلوں میں یعنی توقع سے زیادہ صلہ ملتا ہے، یہ برکت ہی کا ایک کی علامت ہے نا، کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ حج کرنے والا جب واپس آیا تو وہ گناہ اتنے معاف ہو گئے کہ رجع کیوم ولدتہ امہ، وہ ایسے واپس آیا جیسے اس کی ماں نے اس کو آج پیدا کیا۔ تو کتنی برکت ہے اس عبادت میں کہ عبادت کرنے والا عبادت کرتا ہے، بس اللہ کے گھر کے چکر لگاتا ہے اور عرفات کی وادی میں کچھ دیر قیام کرتا ہے، روتا دھوتا ہے، اور مینا میں کچھ ٹھہرتا ہے، مزدلفہ میں کچھ ٹھہرتا ہے، بال اترواتا ہے، قربانی کرتا ہے، پھر اللہ کے گھر کے چکر لگاتا ہے، پھر صفا مروا کی دوڑیں لگاتا ہے۔ اس کے ان مخصوص ایام میں ان افعال کا بدلہ یہ ملنے لگتا ہے کہ اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس کے پیچھے جو
مجھے بات سمجھ آتی ہے، وہ ہے اذن ربی. اس کے پیچھے جو بات سمجھ آتی ہے وہ کیا ہے؟ اذن ربی. اللہ 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 اللہ، اللہ کی مرضی. اذن کا اگر عام معنی کیا جائے تو کیا؟ اللہ کی مرضی. اللہ کی مرضی جب کسی عابد کو نوازنے کی ہو جاتی ہے، جب مرضی سے نوازتا ہے، امروں سے نوازے تو بدلے پورے پورے دیتا ہے، امر سے نوازے تو بدلے پورے پورے دیتا ہے، اذن سے نوازے تو غیر متوقع بدلے عطا کرتا ہے. اس لیے جب حج کی باری آئی تو لفظ جو منتخب کیا وہ ایسا لفظ ہے جس میں سے خوشبو یہ آتی ہے کہ عطا کرنے والے رب نے اپنا اذن شامل کیا. اللہ اللہ سبحان اللہ. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا. اذن کے لفظ سے یہ اگرچہ باب تفعیل کا امر ہے، تعظیم اس کا مصدر ہے، لیکن یہ مزید فی ابواب میں سے ہے. اس کے مجرد جو ابواب کا مصدر ہے وہ ہے اذن. وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ. جی میں نے اپنے خلیل ابراہیم کو کہا. لمبی داستان ہے. میرا خلیل میری اجازت سے لوگوں کو میرے گھر بلائے. میری اجازت سے آنے والوں کو میرے گھر میں آنے کی دعوت ہو جائے. سبحان اللہ. جی کوئی ایسا آلہ تیرے پاس موجود نہیں ہے جس آلے کے ذریعے تیری آواز رہتی دنیا تک کے انسانوں کے کانوں تک پہنچ جائے. کوئی آلہ نہیں، کوئی لاؤڈ اسپیکر نہیں. لاؤڈ اسپیکر میں ایک محدود ایریے تک آواز نکالنے والے کی آواز کو پہنچاتا ہے، اس کے بعد پھر وہ آواز ختم ہو جاتی ہے. کوئی لاؤڈ اسپیکر نہیں، کوئی فائبر آپٹک نہیں، کوئی انسانی علم سے ترتیب پانے والا کوئی آلہ نہیں جس کے ذریعے لمحوں میں فاصلے طے کیے جائے، آواز دنیا کے کونے سے دوسرے کونے تک پہنچا دی جائے. کوئی ایسا آلہ نہیں، کوئی ایسا ذریعہ نہیں. اللہ یہ کیسے ہوگا؟ تو کہنے والا کہنے لگا تیری زبان سے نکلنے والا ہر جملہ یہ فقط اعلان نہیں، یہ میں اللہ کا اجازت نامہ ہے. سبحان اللہ. یہ کیا ہے؟ جی اللہ اللہ. لاکھوں سال پہلے میرے بندے ابراہیم نے نقارہ دیا اور وہ اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے ہو. سبحان اللہ. حج شروع ہو گئے، اللہ کے گھر کا طواف شروع ہو گیا، سفر شروع ہو گیا. کہنے والا کہنے لگا یا تو رجالن وعلا کل ضامر یاتین من
توحید کی صدا دینے والا. اس فکر میں مبتلا نہ ہو کے لوگ مانیں گے کہ نہیں مانیں گے، یہ میری ذمہ داری نہیں ہے، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. اور توحید کی صدا دینے والا دینا شروع کر دے توحید کی صدا. بتا لوگوں کو علم غیب خاص خدا ہے. بتا لوگوں کو علم غیب خاص خدا ہے. کوئی نبی اور کوئی ولی، کوئی کتب اور کوئی ابدال، عالم الغیب نہیں، عالم الغیب اکیلا. سارے بولے اللہ کون؟ اللہ. جی تیرا کام ہے نقارہ توحید دینا، منوانا، رونقیں لگانا، یہ تیرا کام نہیں، تیری فکریں نہیں. جی سبحان اللہ. قرآن کریم کی ایک آیت میرے اس سوال کا جواب ہے. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ. ایک ساتھی سبحان اللہ کر رہے ہیں، آپ سارے نہیں کرتے سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہمیں اس وقت نیند بڑی آتی ہے، مجھے بھی بچوں میں بڑی آتی ہے. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ. اور نمازیں پڑھنے والا اللہ سے معافی لینے کی دوڑ میں لگ جا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور صدقے دینے والا اللہ سے معافی لینے کی دوڑ میں لگ جا. اور قربانی دینے والا کیوں قربانی دے رہا ہے؟ اجی میرا اللہ مجھے معاف کر دے. اور سچ بولنے والا دوڑ لگا اپنے رب سے معافی لینے میں. او حقائق نمایاں کرنے والا اِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ دوڑ لگا تیرا اللہ تجھے معاف کر دے. او جہاد کرنے والا دوڑ لگا تیرا اللہ تجھے معاف کر دے. او ماں باپ کی خدمت کرنے والا دوڑ لگا تجھے تیرا اللہ معاف کر دے. او سچ بولنے والا دوڑ لگا تیرا اللہ تجھے معاف کر دے. او حلال کا خیال رکھے اپنی معیشت کو پاک رکھنے والا دوڑ لگا تیرا اللہ تجھے معاف کر دے. او لوگوں سے صلہ رحمی کرنے والا دوڑ لگا تیرا اللہ تجھے معاف کر دے. او محبتیں بانٹنے والا محبتیں بانٹتا رہے دوڑ لگا تیرا اللہ تجھے معاف کر دے. او صحابہ سے پیار کرنے والا پیار کرتا رہے تیرا اللہ تجھے معاف کر دے. او ابو بکر کی صداقت سے محبت رکھنے والا دوڑ لگا تیرا اللہ تجھے معاف کر دے. او عمر کی عدالت سے پیار کرنے والا دوڑ لگا تیرا اللہ تجھے معاف کر دے. او عثمان کی حیاء کی دعائیں دینے والا دوڑ لگا تیرا اللہ تجھے معاف کر دے. او علی کی شجاعت ہوگا رولا ڈالنے والا اور شور مچانے والا اور دوڑ لگا علی کی شجاعتوں کی دعائیں دے. دوڑ لگا تیرا اللہ تجھے معاف کر دے. او اہل بیت کی محبت میں فدا ہونے والا دوڑ لگا تیرا اللہ تجھے معاف کر دے. او توحید کی دعائیں دینے والا دوڑ لگا تیرا اللہ تجھے معاف کر دے. او نمازیں پڑھنے والا دوڑ لگا تیرا اللہ تجھے معاف کر دے. ہاں تیرا کام ہے دوڑ لگانا، رب کا کام ہے تجھے معافی عنایت کرنا. سبحان اللہ. اب اس آیت کو سمجھانے کے لیے مجھے یاد پڑتا ہے والد گرامی ذرا اپنے انداز میں کہا کرتے ہیں اور کی کرنا ہے عقیب کرنا ہے اور کوٹھیاں نو دوڑ کوٹھیاں ول دوڑ پہ لانا ہے اور نانا نانا اور دولت ول دوڑ پہ لانا ہے اور نانا نانا اور اقتدار دے حضور دی دوڑ لانا والا اور نانا نانا اور
تے عاشقاں دی دوڑا رب دی معافی ول ہوندیاں نے یہ دوڑ لگا مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف دوڑ لگا اللہ سے معافیاں لینے کی طرف اور وجنت ارضها السماوات والارض سبحان اللہ سبحان اللہ اعدت للمتقین سبحان اللہ 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 دوڑ لگا اللہ سے معافیاں لینے کی طرف دوڑ لگا یوں لگتا ہے جیسے ساری روح کہہ کر یہ بھی مطالبہ کیا کہ سب سے زیادہ جو فکر تمہاری زندگی میں غالب ہونی چاہیے وہ یہ کہ میرا اللہ مجھے معاف کرے یہ فکر ہر طور پہ غالب ہونی چاہیے میں پچھلے کئی سالوں سے سن رہا ہوں حضرت والد گرامی اللہ تعالیٰ نے سلام دین کو عطا فرمائے جب بھی کوئی ہونے والا آتا ہے اس کو کہتے ہیں یار بس دعا کریو بنو اللہ ان بغیر پوچھے پیچھے ہے نا معافی دے اللہ ہم سب کو ایسے ہی معافی رکھے سبحان اللہ جس کو پوچھا گیا اس کو تو معافی مشکل ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ دوڑ لگا معافی لینے کی طرف اللہ 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 دوڑ لگا جنت کے حصول کی طرف دوڑ لگا اس کی طرف حقیب اگر رہے تو دوڑ میں لنا ہے کوٹھیاں بن جان اور تو میں دوڑ لنا ہے میں دنیا میں کامیاب ہو جاؤں حقیب اگر رہے میں فلاں ملک میں سیٹل ہو جاؤں تیری دوڑا دنیا والے لگیاں ہوئے نے دنیا دنیا کنو کنی لبنی ہے تے کنی نہیں لبنی اے دوڑا نل نہیں جے لبنی اے گھر پہ کے بھی لب جانی ہے او کس طرح اجی جنو جنے دانے لبنے نے او دیا دوڑا نل نہیں جے لبنے میں لب دسنا وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين سبحان اللہ اکبر اے دنیا بغیر دوڑا دے لگ جانی ہے پتر بغیر دوڑا دے لب جان گے کوٹھیاں بغیر دوڑا دے لب جان گیا اقتدار بھی بغیر دوڑا دے لب جائے گا لیکن اوے دوڑا لان والا تنو میں اللہ نے قرآن دا علم دیتا ہے تنو میں اپنا محبوب محمد کریم دیتا ہے تو کدھر دوڑا پہلانا ہے اللہ اللہ دنیا دی دوڑا جی ابو جہل لائے دنیا دی دوڑا جی ابو جہل دی ذریت لائے نانا لالا ایک ساحل دریا پہ کہا مجھ سے خضر نے علامہ کہتے ہیں ایک ساحل دریا پہ کہا مجھ سے خضر نے تو ڈھونڈ رہا ہے سمے فرنگ کچریات ایک نکتہ میرے پاس ہے ماند شمشیر برنداؤ سیت الگداؤ روشن و بران کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق سارعوا الى مغفرت من ربکم او دوڑا لڑولا جنت ول دوڑلا مغفرت ربانی ول دوڑلا جی کڈی جنت ہے اجی ارضها السماوات والارض جدی چڑھائی آسمان دے برابر ستا زمین دے برابر اللہ کی دے واسطے تیار ہوئی ہے تے فرمایا اعدت للمتقین
کے آتا ہے تو اسے کم از کم جو رتبہ ملنا چاہیے وہ یہ کہ وہ متقی بن کے واپس آئے. اگر وہ متقی بن کے واپس آیا ہے تو پھر اس کی دوڑ جنت کے حصول کی محنت کی دوڑ بن جانی چاہیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.